جنوبی پنجاب سندھ بہت زیادہ افیکٹڈ نظر آ رہا ہے. اس سب پہ ہم بات کریں گے. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بلوچستان سے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس قدر وہاں پہ تباہی ہے, اور یہ تباہی رکنے کا نام نہیں لے رہی, کیونکہ بارشیں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی. جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. ابھی میں جب آپ کے جو فیلڈ رپورٹرز ہیں ان کی میں سن رہا تھا ڈفرینٹ جگہوں سے, تو اٹ واز ویری ایگنائزنگ جی, جس طرح سے وہ آپ اور بہت اچھی آپ کی ویری کمپریہنسو آپ کوریج دکھا رہے تھے, لیکن وہ بہت ایگنائزنگ تھا, اور آئی تھنک اس کو دیکھنا بھی بہت ایک تکلیف دہ تھا. جس طرح سے لوگ بیچارے جو ہیں وہ ڈیسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں, جس طریقے سے ان کے گھر ڈوب گئے ہیں, اور آپ تو شاید فگرز جو دے رہے تھے وہ 25,000 سے 30,000 کے قریب گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں, لیکن جو ایکچوئل فگر ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے 2 ٹائمز اور 3 ٹائمز. اچھا, بلوچستان کی آپ نے بات کی, تو آپ دیکھیے کہ بلوچستان جو ہے وہ اس کی بڑی ٹپیکل ایک جغرافی ہے. وہاں پہ دریا نہیں ہیں جو جیسے پنجاب میں دریا ہیں جو پورا سال بہتے ہیں. وہاں کے جو دریا ہیں وہ کچھ 4 دریا ایسے ہیں جو کہ بیسن میں جا کے گرتے ہیں, اور ان میں بھی پانی سال میں کسی وقت میں تھوڑا سا آتا ہے. باقی جو 7 دریا ہیں وہ بلوچستان پلیٹو کے اندر ہی جا کے پیکر آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ سارے دریا جو ہیں یہ فیڈ ہوتے ہیں جب بارشوں کا پانی آتا ہے. اب دیکھنے کا اکثر میں یہ ہے کہ بارشیں وہاں پہ ہوتی کتنی ہیں. بلوچستان میں صرف بارش جو ہے وہ 50 ملی میٹر سے لے کے 500 ملی میٹر تک ہوتی ہے, اور وہ بھی نارتھ ایسٹرن اس کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ہوتی ہے. اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ ایک دن میں جو بارش ہے وہ 200 300 ملی میٹر ہوتی ہے. کہاں پورے سال میں 500 ملی میٹر ہوتی ہے, اور کہاں ڈیلی یہ ہو رہی ہے. اور بہت 4-5 سالوں سے کلائمیٹولوجسٹ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو مونسون ہے وہ تھوڑا سا ویسٹ کی طرف شفٹ کر رہا ہے ایوری ایئر. خیر, آپ نے ابھی جو اینکر ہیں وہ بھی کہہ رہی تھیں, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے, یہ جو بے حسی ہے اور جو بے بسی ہے, یہ اس پہ ہمارا بھی تو کوئی ریئیکشن ہونا چاہیے ایز اے قوم. اور اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جتنے آپ کے رپورٹرز فیلڈ رپورٹرز کہہ رہے تھے کہ جی ایڈمنسٹریشن کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی, تو ابھی تک ہم کلونیل سسٹم کے اوپر چل رہے ہیں, جہاں پہ اے سی صاحب ہوں گے, جہاں پہ تحصیلدار صاحب ہوں گے, ڈی سی صاحب ہوں گے, اور جب ایسی کلیمٹی آئے گی تو وہ نیچرلی پھر وہ جو اور ادارے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں. وہ کام ایڈمنسٹریشن کا ہے. آئی تھنک ہمیں اس سارے اسٹرکچر کو ری ماڈلنگ کرنی پڑے گی. اب بلوچستان کے اندر اگر آپ دیکھیے تو جو پہلے گورنمنٹ تھی اس نے 100 ڈیمز کا پروجیکٹ شروع کیا تھا. 100 ڈیمز میں سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 64 ڈیم بن چکے ہیں, اور ایز فار یسٹرڈے 25 ڈیمز اس میں سے ٹوٹ چکے ہیں. میں وہ پرویز مندوخیل صاحب کا انٹرویو میڈیا پہ ہی دیکھ رہا تھا, کل رات کی بات ہے. تو وہ جو ان کے کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے وہ آئی تھنک انفارمیشن سیکٹری ہیں بلوچستان کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیم کیسے صحیح بن سکتے ہیں جب ہمیں ان کے مطابق, مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا فیکٹ ہے, کہ جب ہمیں 10 سے 15% منسٹر صاحب کو دینے پڑتے ہیں, 10% محکمے کو دینے پڑتے ہیں, 10 سے 15%. عابد صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے آپ کو روکنا پڑا. میں چاہ رہی ہوں ذرا اگر ہم گورنمنٹ کا موقف بھی لے لیں تو ہمارے لیے بات کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. فرح عظیم ترجمان بلوچستان حکومت بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے. فرح بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے. اس وقت بلوچستان کی کرنٹ سچویشن ہے کیا, ریلیف آپریشن کہاں تک پہنچا ہے, کیونکہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ایسے مناظر ہیں کہ بس کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں ہم, کہ اتنے لوگ تباہ ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں. آپ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میں نے وہ عابد صاحب کا موقف تو نہیں سنا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شدید تباہی آئی ہے بلوچستان میں. لوگ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں, اور بلوچستان کو اس وقت بھرپور سپورٹ کی اور توجہ کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جھیلتے جھیلتے ہمارا سارا بجٹ ادھر نکل جاتا ہے. ڈیولپمنٹ اسکیم سخت روی کا شکار ہیں. بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ معاشی مسئلہ ہے. بلوچستان کی غربت کا مسئلہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیرونی سازشیں دم توڑ دیں تو خدا را بلوچستان کے غریب لوگوں کی طرف توجہ کریں, ان کو اپلفٹ کریں. میں بار بار ہر پلیٹ فارم پر یہ چیخ رہی ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. یہ سیلاب آیا, یہ فلیش فلڈز جو ہوتے ہیں یہ بہت تباہی لے کے آتے ہیں, دنیا میں کہیں بھی آئیں. اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج سرے سے ہی بلوچستان میں کلائمیٹ چینج کی پالیسی تھی ہی نہیں, جو اب حکومت نے اس پہ کام کرنا شروع کیا گیا ہے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میرے خود والنٹیئرز, کیونکہ میری ایک بہت لمبی جدوجہد ہے اس پالیٹکس میں, اور ایک ٹرائبل ویمن ہونے کے لحاظ سے میں بہت جدوجہد کر رہی ہوں بلوچستان کے حقوق کے لیے, بلوچستان کے غریب عوام کے حقوق کے لیے.
میرے اپنے والنٹیئرز پورے بلوچستان میں پھیلے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں. فرح صاحبہ آپ کے جذبات یقیناً ہم سمجھ رہے ہیں. جو آپ کھلے آسمان تلے والی بات کر رہی ہیں یہ تو سما لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال بلوچستان کے اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے. میرا صرف سوال اتنا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ نے کیا کیا؟ جب بارشوں کا پہلے سے پتا تھا, الارمنگ سچویشن کا پتا تھا, تو پہلے سے کوئی تو تیاری ہوگی. میری بات سنیں, میرا موقف جانے دیں. خدا را اپنے پروگرام کے تھرو پورے پاکستان میں میرا موقف جانے دیں. میں ایک پالیٹیشین بھی ہوں, میں اسپوکس پرسن آف گورنمنٹ آف بلوچستان بھی ہوں. جو درد میرے سینے میں ہوگا بلوچستان کے لیے وہ کسی کے دل میں نہیں ہوگا. میں کلات سے ایک ٹرائبل ایریا سے بلانگ کرتی ہوں. میں کوئی نواب سردار فیملی سے بلانگ نہیں کرتی. میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بلوچستان کی صورتحال بہت ہی زیادہ خراب ہے. نو ڈاؤٹ حکومت اپنی طرف سے بہت کوششیں کر رہی ہے ریسورسز کی. ہمیں بے حد کمی ہے, ہمیں ریسورسز کی کمی. ہم بار بار فیڈرل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدانا بلوچستان کی طرف توجہ کریں. ہمارے آنریبل سی ایم خود پرائم منسٹر سے ملے ہیں اور ہم ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ادھر فوری ریلیف کی ضرورت ہے. پی ڈی ایم اے دن رات وہاں پر متحرک ہے. جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں آرمی ہے, ایف سی ہے, سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ہم نے ٹینٹ ولیجز وہاں پر قائم کیے ہیں. ہم نے وہاں پر جو ہمارے میڈیکل کیمپس ہیں وہ قائم کیے ہیں. فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی بلوچستان کو اس وقت آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور بلوچستان کو میں آپ کو دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان کا غربت کا مسئلہ ہے. فرح صاحبہ, مسئلہ ہے بلوچستان. فرح صاحبہ یقیناً اچھا آپ اس وقت کوئٹہ میں, اسلام آباد میں؟ میں بالکل اسلام آباد میں ہوں. اور میں اسلام آباد میں اس لیے ہوں کہ آج میں نے 4 بجے نیشنل لائبریری میں ایک پروگرام رکھا ہوا ہے جس میں میں انگیج کر رہی ہوں پرومیننٹ این جی اوز آف پاکستان, آل یو این ایجنسیز, جس میں ہماری وہ کنٹریز بھی آئیں گی جس کو ہم جو ڈیزاسٹر پر دوسری کنٹریز میں کام کر رہی ہیں. اور یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں الخدمت والوں کا, میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اخوت والوں کا. ڈاکٹر امجد خود اس پروگرام کے لیے یہاں پر موجود ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ میم فرح, بالکل آپ کا پیغام بھی جا رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک بات ہو, جو آپ کاوش کر رہی ہیں اس وقت وہ بھی بہت اچھی کاوش ہے وہاں پہ بیٹھ کے. لیکن سچویشن میم ایسی ہے کہ دیکھیں, جیسے کہ عابد صاحب نے بھی کہا کہ کلائمیٹولوجسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ سچویشن بنے گی, انوائرمنٹلسٹ کہہ رہے تھے سچویشن بنے گی. آپ آج یہ کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اگر یہ چیز پہلے سے ہو جاتی, اس سیلاب اور فلیش فلڈ کے آنے سے ہو جاتی, جون سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ سچویشن بہتر ہو سکتی تھی؟ ہمارے لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے, ہمارے لوگوں کے پاس سڑکیں نہیں ہیں, ہمارے لوگوں کے پاس سکولز نہیں ہیں, ہمارے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. میری بات سنیں, یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز کی بے حد کمی ہے. بلوچستان کو بھرپور توجہ کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں ملی ہے. یہ میں آپ کو آپ کے پروگرام کے تھرو بتا رہی ہوں اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جو توجہ بلوچستان کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہے. ہمیشہ بلوچستان کو اگنور کیا گیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن فرح صاحبہ, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کو زیادہ یہ درد محسوس ہو رہا ہے, یہ ہر اس پاکستانی کو درد محسوس ہو رہا ہے جو یہ اس وقت ہماری اسکرین پہ مناظر دیکھ رہے ہیں. لیکن اس درد کی دوا دے گا کون؟ عابد صاحب پلیز اگر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں پلیز ذرا بتائے گا. جی فرح, آپ کا موقف آگے میں چاہوں گی ذرا عابد صاحب کو بھی وقت دے دیں, میں ان سے بھی کامنٹ لینا چاہتی ہوں. جی سر پلیز کامنٹ کیجیے گا. جی بالکل. دیکھیں, یہ جیسے فرح صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں ان کی فیلنگز کو. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے بلوچستان ایک انڈر ڈیولپڈ علاقہ ہے جہاں پہ روڈز نہیں ہیں, سکولز نہیں ہیں. یہ بات ہم مانتے ہیں کہ سارا کچھ ہے اور ایک ڈیولپمنٹ میں باقی پروونسز سے تھوڑا سا پیچھے ہے. لیکن اس سیلاب نے کیا کیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. دیکھیے کہ ان کے پاس پھر بھی فوڈ سیکیورٹی تھی, وہاں پہ ہر ایک کے پاس تھوڑے سے جانور تھے, تھوڑی سی خوراک تھی جو سال میں وہ اپنے رکھ لیتے تھے اور استعمال کرتے تھے. اب ان کے پاس وہ بھی نہیں رہا. تو اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا کرائسس, فوڈ کا کرائسس, نیشنل سیکیورٹی کا کرائسس آلریڈی پیدا ہو گیا ہے. اور اس کو اب ہم نے جو کچھ ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس وقت نیشن کو موبلائز کرنا چاہیے کہ شاید اسٹیٹ جو ہماری اکنامک صورتحال ہے, شاید اسٹیٹ ایک دم بہت زیادہ رسپونڈ نہیں کر سکتی. لیکن جو فلنتھروپسٹ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا اور دنوں کے اندر جو تھے وہ ٹرک لوڈز آف کھانے کی چیزیں, سامان, خیمے اکٹھے ہو گئے تھے, یہ رسپانس ابھی نہیں نظر آ رہا. وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ وہ اس لیے کہ ہم جو سوسائٹی ہے, جو مین آپ کی بلک آف پاپولیشن ہے یعنی پنجاب, وہ تو ایک پولیٹیکل ڈائیورژن کے اندر انوالو ہے.
تو آئی تھنک خدارہ ابھی اس پولیٹیکل ڈائیورژن کو چھوڑیں اور ابھی ہمارا نیشنل سیکیورٹی اور ایک بہت بڑا نیشنل ایشو کھڑا ہو گیا ہے. آئی تھنک ہمیں اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, پوری قوم کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اور عملی قدم اختیار کرنے چاہیے جو بھی ہم اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. اچھا میم فرح, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, پلیز گو آن. جی میں بہت امپورٹنٹ بات پلیز آپ کے پروگرام کے تھرو آنریبل پرائم منسٹر سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, مؤدبانہ طریقے سے ہاتھ جوڑ کر جھک کر میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج ایک ہفتے پہلے سے میں آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ترجمان حکومت بلوچستان بار بار آپ کو لیٹر لکھ رہا ہے, آپ کے پی ایس او کے تھرو میں آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آج 4 بجے جو پروگرام میں نے رکھا ہے 10 دن پہلے سے اس کی تیاریاں میں نے شروع کی تھیں تاکہ ہم تمام پرومیننٹ این جی اوز کو انٹرنیشنل لیول پر نیشنل لیول پر اکٹھا کر سکیں. میں بار بار پرائم منسٹر آفس میں لیٹر لکھ رہی ہوں, آپ کے پی ایس او کے تھرو آپ کو پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ خدارہ 10 منٹ مجھ سے مل لیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں کہ ہم بلوچستان میں کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. جب حکومت کی ترجمان کو پرائم منسٹر ٹائم نہیں دے رہے تو آپ یہ سوچیں کہ وہاں کے غریب لوگوں کے ساتھ کیا حال ہوگا. میں یہی تو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بلوچستان پاکستان کی طاقت ہے, بلوچستان کو فوکس فرح صاحبہ معذرت, لیکن یہ بلوچستان پاکستان کی طاقت ہے, یہ ان لوگوں کے بھی بہت دیر بعد یاد آیا نا جو بلوچستان کے ترجمان ہیں, ان کو بھی تو پہلے یاد آ جانا چاہیے تھا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. عابد صاحب آپ کا بھی بہت گفتگو کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے.